حالم۔ اس نے نگاہیں ایک لمحے کو بھی خاتون کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ کل میں مال میں ایک بریسلیٹ دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا چرچ کا منظر۔ میری یادداشت اچھی ہے کافی، چرچ سے لے کر اب تک سب یاد ہے مجھے۔ پہلے یہ بات مجھے اہم نہیں لگی تھی، مگر کل اپنے ماں باپ کے ملنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری کلائی میں ایک بریسلیٹ تھا جس پہ سونے کی ایک چابی بنی تھی۔ صرف پہلے منظر میں مجھے وہ یاد ہے، پھر وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو۔ وہ بنا پلک جھپکے مسز ماریا کو دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑا تھا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ چلیں، اگر آپ کو نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، میں اپنے والدین کو یتیم خانے والے قاسم صاحب کا نام دے دیتی ہوں۔ تاکہ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں نہیں، قاسم نے کیا کیا تمہارے لیے؟ مجھے یاد ہے، میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے ہڑبڑا کے اسے روکا۔ تمہارے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ تھا، اصل میں وہ چابی تھی جس کی سنہری چین کو تم نے کلائی میں پہن رکھا تھا۔ میں نے وہ تمہارے ہاتھ سے اتارا تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تالیہ یہ کیسے ہوا، مگر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سکہ الگ ہو گیا اور بریسلیٹ میں ڈلی سی رہ گئی۔ مجھے تمہاری نگہداشت کرنی تھی، تمہارے لیے یتیم خانے میں جگہ بنانی تھی، فنڈز نہیں تھے۔ میں کیا کرتی تالیہ؟ اٹس اوکے، تالیہ نے نرمی سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے وہ چرا لیا کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے تھے، میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں۔ پھر اس نے سیل فون کی اسکرین سامنے کی۔ کیا وہ ایسا تھا؟ انہوں نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ہی ڈیزائن تھا۔ اتنے سال ہو گئے، اب یادداشت جواب دینے لگی ہے۔ آئی ایم سوری، مگر میری مجبوری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ایک رشتہ دار سونار تھا، میں نے وہ اس کو بیچ دیا۔ وہ عجیب سی چیز تھی، مجھے اس سے خوف آتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تم چپ ہو گئی۔ بالکل۔ تالیہ نے بے اختیار صوفے کی گدی مٹھی میں بھینچ لی۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ اس کے بعد چپ ہوئی۔ مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے چپ تھی، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ نہیں، پہلے چند منٹ جب تک تمہارے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا تم نے کچھ باتیں کی تھیں۔ وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتا تھا جیسے اس سے روشنی نکلتی ہو۔ میں نے اسے تمہاری کلائی سے اتار کر بیچ دیا تو وہ بجھ گیا اور چابی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف آیا تھا تالیہ۔ میں نے کیا باتیں کی تھیں؟ اس نے رندے گلے سے پوچھا تھا۔ صحیح الفاظ یاد نہیں، اتنے سال بیت گئے اب تو تالیہ، مگر اتنا یاد ہے کہ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو، ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا یہ میرے بابا نے مجھے دی ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا تالیہ بنت مراد۔ لیکن جب میں نے وہ بریسلیٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئیں، جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو۔ تالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اب کی بار وہ اصلی آنسو تھے اور کچھ اور مجھے یاد نہیں۔ کہ یہ کافی ہوگا تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے؟ وہ چونکی، پھر اپنی کور اسٹوری یاد آئی تو زبردستی مسکرائی۔ میں ان کو بتا دوں گی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انعام کی رقم کب ملے گی؟ وہ بے قراری سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ وہ بدقت مسکرا کے ان کو تسلی دینے لگی۔ رات اس پوش علاقے پہ اپنے پر پھیلائے اتری تو حالم کے اس اونچے عالیشان گھر کی بیرونی بتیاں جگمگاتی دکھائی دینے لگیں۔ لاؤنج میں البتہ اندھیرا تھا، صرف بڑی سی ٹی وی اسکرین چمک رہی تھی جس کے سامنے وہ دونوں صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ داتن نے سیاہ کھلا لباس پہن رکھا تھا اور ٹانگوں کی کینچی بنا رکھی تھی۔ گود میں پاپ کارن کا پیالہ تھا جس سے وہ بھنے ہوئے تازہ خستہ پاپ کارن نکال کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ نظریں اسکرین پہ جمی تھیں جہاں ایک مالے گیم شو چل رہا تھا، ایک فیملی گھر جیتنے ہی والی تھی اور داتن کی سانس رک رک کے آ رہی تھی۔ ساتھ پیر اوپر کر کے بیٹھی تالیہ دور خلا میں گھو رہی تھی، گمسم کسی اور دھیان میں۔ سیاہ بال ہیئر بینڈ لگا کر پیچھے کر رکھے تھے اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ انگلی بے مقصد سی صوفے کے ہاتھ پہ بنے ڈیزائن پہ پھیر رہی تھی۔
आखिरी राउंड। उफ अल्लाह, वो दातन ज़रा आगे हुई। वो चाबी मेरी थी दातन, वो मेरे बाप ने पहनाई थी। दातन चौंकी और गर्दन उसकी तरफ फेरी। वो उसी तरह सोफे के डिज़ाइन पे उंगली फेरती बेखुदी बोले जा रही थी। स्याह आंखों में ज़माने भर की उदासी थी। मैं आज मिसेज मारिया से मिलने गई थी। अल्फाज उसके लबों से बहते जा रहे थे, गोया मकई के दानों जैसे जो हिद्दत मिलने पर चटक चटक रहे हों। वो कही जा रही थी और दातन भट्टे की खस्ता खुशबू से दहक सी गई थी। उसके माथे पे बल पड़ गए, आंखों में गुस्सा उभर आया। उसने तुम्हारा ब्रेसलेट बेच दिया? उफ उफ, खबरदार जो आइंदा तुमने मिसेस मारिया की कोई माली मदद की। क्यों? क्योंकि वो एक बददियानत चोर है। और मैं क्या हूँ? उसने सादगी से दातन को देखा तो वो नाक सुखेड़ती रह गई। उस औरत ने 3 साल मेरा ख्याल रखा जब मुझे कोई और लेने नहीं आया। मुझे उन पे थोड़ा गुस्सा आया था, मगर मुझे उनसे गिला करने का कोई हक नहीं है। खैर, अब क्या करना है? तुम ब्रेसलेट तलाश करो, मैं सिक्के को तेंगु कामिल के लॉकर से चोरी करती हूँ। कल जब मेहमानों का रश होगा तो मैं मौका देख के स्टडी में चली जाऊँगी। क्या तुम वो चाबी सिर्फ पैसों के लिए चुराना चाहती हो तालिया? तालिया ने गहरी सांस ली, दातन को देखा और मुट्ठी भर के प्याले से पॉपकॉर्न उठाए। जब तक मुझे ये याद नहीं आता था कि वो मेरी चाबी है, मैं उसे दौलत के लिए ही चुराना चाहती थी। मगर अब उसने स्क्रीन को देखते हुए पॉपकॉर्न फांके और बंद होंठ हिलाते हुए उन्हें चबाने लगी। लम्हे भर को लॉन्च में सन्नाटा छा गया। दातन के चेहरे को देख ही थी जो टीवी स्क्रीन की नीली रोशनी में दमक रहा था। मगर अब शायद मुझे मेरे तमाम सवालात के जवाब भी मिल जाएं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, सब मालूम हो जाए। और तुम्हारे माँ बाप, तुम उनसे नहीं मिलना चाहती? और वो गांव वाले जिनका तुमने जिक्र किया था? सच कहूँ तो नहीं दातन, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मुझे उनसे नहीं मिलना और ये भी नहीं चाहती कि वो देखें मैं क्या बन गई हूँ। तल्खी से मुस्कुरा के वो स्क्रीन को देखने लगी। उसका जहन कहीं और था। मिसेस मारिया की आवाज़ हर जगह गूंज रही थी। तुमने कहा था गांव वाले मुसीबत में हैं, तुम उनके लिए मदद लेने आई हो, वरना सब मर जाएंगे। तुमने कहा तुम्हें उन सबको बचाना है। मगर उसने सर झटका। मुझे किसी को नहीं बचाना, मुझे किसी की मदद नहीं करनी। अब तक तो सब मर खप गए होंगे। मुझे सिर्फ चाबी को अच्छे दामों बेचना है। तारीखी नौ वारदात महंगे दामों बिक जाते हैं। मेरे ख्वाब एक जजीरे पे एक ऊंचा महल, बस मुझे यही सोचना चाहिए। वैसे कल कौन आ रहा है तेंगु कामिल के घर? दातन की बात ने उसके गहरी सोच से निकाला। पता नहीं, उसने शाने उचकाए। जब बड़े लोगों के घरों में आते जाते हैं तो वो हम छोटे लोगों को तफसीलात नहीं बताते, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। मगर दातन जवाब सुनने बिना स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी। फैमिली आखिरी राउंड में थी, घर जीतने के बहुत करीब। सुबह से तेंगु कामिल के घर सफाई और तैयारियां का ऐसा समा बंधा था कि चंद एक बार तो तालिया ने बटलर को रोक के पूछना चाहा कि आखिर आ कौन रहा है, मगर फिर इरादा बदल दिया। कौन सा वो बता देगा। मिसेज शैला कामिल मुस्तरब और पुरजोश सी किचन में एक एक चीज़ अपनी निगरानी में तैयार करवा रही थी। बारीक हील पहने वो बालों को पार्लर से सेट करवाए बेहद खुश और नर्वस नज़र आ रही थी। मगर जब उन्होंने तालिया और तस्नीम को खाना लाने की तरबियत की, हदायत देना शुरू की, तो तालिया के आबरू हैरत से इकट्ठे हुए। 25 मिनट? सिर्फ 25 मिनट के लिए वो लोग आ रहे हैं क्या? मिसेस कामिल ने उसे यूं देखा गोया उसकी अकल पे अफसोस किया हो। हाँ तालिया, 25 मिनट भी बहुत हैं। और नाक से मुखरी उड़ाती आगे बढ़ गई। तस्नीम ने कंधे उचका दिए। किसी मुलाजिम को अंदाज़ा न था कि मेहमान कौन थे। बस बटलर ने काम के दौरान इतना बताया कि सर के क्लास फेलो और उनकी बेगम है। तस्नीम ने बटलर के आगे बढ़ते ही उसके कान में सरगोशी की। कामिल साहब के क्लास फेलो हैं तो अच्छे खासे बूढ़े होंगे। आखिर एक बूढ़े और बुढ़िया के आने पे इतना महंगा खाना और इतना हंगामा करने की ज़रूरत ही क्या थी? तालिया पे इख्तियार हंस दी। फिर उसके जाने के बाद उसने अपने एप्रन पे सामने हाथ रख के नकली जेवरात की मौजूदगी की तस्दीक की, जो पोटली की सूरत बेल्ट के साथ उसकी कमर से बंधे थे। लॉकर खोल के जेवरात अदल बदल करने के लिए 25 मिनट भी काफ़ी थे।
شام ڈھل گئی اور گھر پہ اندھیرا چھانے لگا۔ مالے گھر بھی کراچی کے بنگلوں جیسے تھے، ویسے ہی لان، پورچ، ڈرائیو وے اور سامنے گیٹ، اونچی چار دیواری۔ کچن کی کھڑکی سے لان نظر آتا تھا۔ وہاں تنگو کامل اپنے بیوی بچوں سمیت کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تالیہ منہمک سی کھڑی سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر پر رونق سا شور مچا۔ تسنیم اور نور لپک کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گاڑیوں کے اندر آنے اور دروازوں کے کھلنے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ دعا سلام بھی گونجا تھا۔ تالیہ مزے سے سلاد کے قطلے ڈش میں سجاتی گئی۔ او خدایا، اف اف، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کھڑکی سے باہر جھانکتی تسنیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھلی، پھر دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ اف، یہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ انہوں نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ ان کی وائف کو دیکھو، اس نے صبح یہی ڈریس مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا ہوا تھا۔ اف اف، ان دونوں کے چہرے سرخ پڑ کے تمتما رہے تھے اور وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتیں، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ مارے جوش کے پکڑتیں۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر، یہ بیچاریاں ملازمیاں ہیں، امیر اور مشہور لوگ دیکھنے کا موقع کہاں ملتا ہے ان کو، ان کا ایسا جذباتی ہونا بنتا ہے۔ اس نے سلاد کی ڈش رکھی اور تسلی سے ہاتھ رومال سے پونچھتی آگے آئی، ان دونوں کے قریب رکی اور باہر جھانکا۔ گارڈز اور چند افراد کے ہمراہ وہ دونوں میاں بیوی کار سے اتر چکے تھے اور میزبانوں سے مل رہے تھے۔ گرے سوٹ والا آدمی دراز قد اور دبلا پتلا تھا، فٹ اور اسمارٹ۔ مسٹر کامل سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا تو تنگو کامل کے بیٹے علی کے قریب ٹھہرا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ یہ مالے لوگوں کا بڑے لوگوں سے ملنے کا طریقہ تھا، اور تب تالیہ نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، اس نے بے اختیار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آنکھیں شوق سے پھیل گئیں، سانس اٹک اٹک گئی اور رنگت گلابی پڑنے لگی۔ او گاڈ، او گاڈ، اس نے بے یقینی سے نور اور تبسم کو دیکھا، جو اتنی ہی بے یقینی سے اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اب مسکرا کے بچے کا سر تھپک رہا تھا، پھر چہرہ کامل صاحب کی طرف موڑ کے کچھ کہنے لگا، اور ادھر تالیہ مراد کھڑکی میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ نور نے اس کا کندھا ہلایا۔ تمہارا فون بج رہا ہے تالیہ۔ وہ چونکی، پھر ایپرن کی جیب سے فون نکال کر بغیر دیکھے کان سے لگایا۔ نظریں وہیں باہر جمی تھیں، دوسرا ہاتھ بھی ہونٹوں پہ تھا۔ اف، بریسلٹ کا پتہ چل گیا تالیہ، اور تم یقین نہیں کرو گی کہ وہ کس کے پاس ہیں، وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ میری اس شخص سے بات ہوئی ہے جس نے آخری دفعہ اسے بیچا ہے، اس سے ایک آدمی نے خریدا تھا، اور وہ بریسلٹ اپنی بہن کی سالگرہ کے لیے۔ اور جانتی ہو اس کی بہن کس کی بیوی ہے؟ شاید میں جانتی ہوں، وہ نظریں باہر ٹکائے بے خودی سی کہہ رہی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑا علی بن کامل کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ سے کچھ پوچھ رہا تھا، یا شاید بچے کی تعریف کر رہا تھا۔ دراز قد، سرتی جسم والا، بے حد فٹ اور تیز چلنے والا آدمی۔ نہیں، تم نہیں جانتی، اس کی بہن کا شوہر اس ملک کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے۔ اس کی رنگت صاف تھی، بے حد صاف، نقوش چینی تھے مگر بہت پرکشش، وجیح چہرہ اور چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں۔ وہ اب تنگو کامل کی بات پہ مسکرا رہا تھا۔ باریسن نیشنل کا ہونے والا نیا صدر۔ اس کے بال سیاہ تھے اور نفاست سے برش کر کے پیچھے کر رکھے تھے، کانوں کے اوپر سے وہ سفید تھے جو اس کے چہرے کی نرمی اور وقار میں اضافہ کرتے تھے۔ وہ 48 برس کا تھا، مگر اپنی فٹنس اور جوان نظر آتے چہرے کے باعث عمر سے 10-15 برس کم دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم وان فاتح رامزل، اس کے گھر پہ ہے تمہارا بریسلٹ تالیہ۔ بے یقین سی تالیہ ہنوز باہر نظریں جمائے کھڑی تھی، دونوں ملازمین باہر بھاگ چکی تھیں۔ اور اگر میں تمہیں یہ کہوں داتن کہ وان فاتح بن رامزل اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف داتن نے گہری سانس بھری تھی۔ تالیہ، میں جانتی ہوں اس کا نام سن کر تم صدمے اور فین موومنٹ کی ملی جلی کیفیت میں ہو، اس لیے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی پیو اور پھر لاکر کی طرف جاؤ، بریسلٹ کا ابھی نہ سوچو۔ اس کے الفاظ نے کوئی بلبلا سا پھاڑ دیا تھا۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ چپ کرو موٹی،
کالی مرغی، وہ جل کر بولی اور فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ پھر کھڑکی سے باہر جھانکا تو پورچ اب خالی تھا۔ یقیناً مہمانوں کو لے کر میزبان اندر ڈائننگ روم میں چلے گئے تھے۔ اس نے بے قراری سے کچن کے درازوں کو دیکھا۔ سب ملازمین مہمانوں کے آگے پیچھے بھاگ چکے تھے۔ وہ جائے یا نہیں؟ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فین مومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی۔ کندھے اچکائے اور سینے پہ بازو لپیٹ کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ میں کوئی باقی لوگوں کی طرح فاتح رامزل کی اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنے ذاتی وقار اور خود اعتمادی کو پسے پشت ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سیلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھروں۔ وہ اسی طرح اکڑ کے کھڑی رہی، چند سانسیں لی، پھر ایک دم بازو نیچے گرائے اور باہر کو بھاگی۔ مٹی ڈالو وقار و اعتماد پہ، وہ فاتح رامزل ہے۔ اف، دی فاتح رامزل۔ تیز تیز دوڑتی وہ ڈائننگ روم کے دروازے تک آئی تھی۔ چہرہ خوشی سے گلابی سا تمتمانے لگا تھا۔ ملازمین وہاں پہلے سے کھڑے پرجوش سی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس آ رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر یہاں سے صرف کامل صاحب اور مسز کامل بیٹھے نظر آتے تھے، مہمان نہیں۔ تبھی بٹلر باہر نکلا اور سخت لہجے میں تالیہ کو مخاطب کیا۔ جوس تم سرو کرو گی، جلدی۔ اس کی رنگت مزید گلابی پڑ گئی۔ جھٹ سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی۔ جلدی جلدی ٹرے لگائی اور ڈرائنگ روم تک آئی۔ دروازے پہ لگے بیضوی آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سائیڈ کی مانگ نکال کر بالوں کو کس کر جوڑے میں باندھے وہ سرمئی سفید یونیفارم میں ملبوس تھی۔ چہرہ دھلا دھلایا اور آنکھیں سبز تھیں۔ وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اف، خیر ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں تیز اے سی چل رہے تھے مگر اس کے ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈے ماحول کو ذرا زرد لیمپ کی روشنیوں نے مزید مسحور کن اور پرخشو بنا رکھا تھا۔ میزبان جوڑے کے علاوہ مہمان جوڑا اور 3 افراد بیٹھے تھے۔ فاتح رامزل سامنے والے صوفے پہ موجود تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ ذرا موڑے کامل صاحب کی بات سن رہا تھا۔ برابر میں اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بھورے سرخ ڈائے تھے اور ہاف باندھے ہوئے تھے۔ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی، آنکھیں بے جان تھیں۔ وہ دونوں ٹرے اٹھائے آتی ملازمہ کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ تالیہ باری باری سب کے پاس رک کر جوس پیش کرنے لگی۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جذباتی سی مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات ٹوکتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ مگر وان فاتح رامزل اور مسز رامزل، آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ مائی پلیئر، وہ بھاری مسکراتی آواز میں بولا تھا۔ تالیہ کی اس کی طرف پشت تھی۔ یہ آواز، یہ شخص، یہی تھا اس کے خواب میں۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ اس نے سر جھٹکا اور جھک کے اگلے صاحب کے سامنے ٹرے کی۔ کہ یہ درست ہے سر کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور واپس امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں۔ کامل صاحب کے سوال پہ تمام نظریں فاتح رامزل کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ جواباً کھنگارا۔ دیکھو تینکو کامل، بات یہ ہے کہ فاتح رامزل جیسا انسان جو 2 دفعہ امریکہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ کے منتخب ہوا تھا اور جس کے زمانے میں اسٹیٹ اٹارنی آفس میں پروسیکیوشن کا ریکارڈ مثالی رہا تھا، اور جو 15 سال پہلے امریکہ چھوڑ کے، امریکی شہریت چھوڑ کے صرف مالے قوم کے لیے واپس آیا تھا، اس آدمی کو اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد اگر باریسن پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے اور فنڈز حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہر روز ماتھا ٹیکنا پڑے جیسے وہ عظیم بودھا ہو اور میں ایک پجاری، تو نہیں، فاتح یہ نہیں کرے گا۔ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے بادشاہ اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں جیل میں ان دونوں کو ہر ہفتے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پہ کہکا پڑا تھا مگر فاتح رامزل نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ سوچتے ہوئے سپاٹ چہرہ بنائے اب بڑے صوفے تک آ رکی تھی۔ فاتح رامزل کی ایک طرف سے جھک کے ٹرے پیش کی، کپکپاتی پلکیں اٹھا کے اس کا چہرہ دکھا۔ وہ تینکو کامل کو دیکھ رہا تھا، مسکرا کے، ایک شان بے نیازی سے۔ تالیہ کھڑی رہی تو مسز فاتح نے ایک نظر اسے دیکھا کہ ہاتھ سے نفی سے اشارہ کیا۔ وہ یہ جوس نہیں پیتے۔ تالیہ آگے بڑھ گئی۔
دل بجھ سا گیا تھا۔ باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گئی۔ مسز کامل کہہ رہی تھیں، لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر، کیا آپ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تنگو شیلا، وہ ہر ایک کو اس کے فرسٹ نیم سے پکارا کرتا تھا۔ میں سیاست میں طاقت یا دولت حاصل کرنے نہیں آیا تھا۔ فاتح بن رمزل ایک ڈریمر ہے، ایک ویژنری جو ایک بہتر ملیشیا کا خواب دیکھتا ہے، مگر مالے قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رولنگ پارٹی اتنی بھاری اکثریت سے منتخب ہوتی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہ گئی۔ کوئی بھی جمہوری گورنمنٹ تب تک صحیح کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف اپوزیشن نہ ہو۔ زندگی کے ہر مقام پہ یہ مخالفت ہوتی ہے جو ہم سے ہماری اصلاح کرواتی ہے اور ہم بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر بارسین پارٹی ایک اچھی اپوزیشن نہیں بننا چاہتی، اگر پارلیمنٹ خود کو مضبوط نہیں کرتی، تو اخلاقی طور پہ پارٹی صدر بننے کا یا ممبر پارلیمنٹ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ باہر کھڑی تالیہ مسکرا دی۔ اس نے پھر سے استعفے کا جواب نہیں دیا۔ سیاستدان۔ دفتن اس نے گھڑی دیکھی۔ 10 منٹ گزر چکے تھے، 15 رہتے تھے۔ ایک بے قرار نظر ڈائننگ روم پہ ڈال کے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آئی۔ اسٹڈی کی بتی اس نے نہیں جلائی، پینسل ٹارچ جلا کر آگے آئی۔ لاکر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور لاکر پہ لگا گول چکر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ چند ایک کلک ہوئی، پھر دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ اس نے پوٹلی نکالی اور لاکر کھول کے زیورات کے ڈبے باہر نکالنے لگی۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئی، ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ سکے والا باکس غائب تھا۔ او نو! تالیہ نے پریشانی سے سارا لاکر کھنگال دیا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے زیور کو ادل بدل کیا، لاکر بند کیا، اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئی۔ اب کہ اس نے نور اور تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا اور خود کان لگا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بٹلر نے گھورا بھی، مگر اس نے چہرے پہ مسکینیت طاری کر کے پلکیں دوبارہ چپکائیں تو وہ ہنکارا بھر کے آگے بڑھ گیا۔ اندر گفتگو کا رخ ملیشین پارلیمنٹ میں زیر بحث توہین رسالت بل کی طرف مڑ گیا تھا۔ فاتح رمزل کے ساتھ آئے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے 3 سال کی قید یا بھاری جرمانے والی سزا کسی بھی دین کی توہین کرنے پر درست ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت میں تبدیل ہونا چاہیے تاکہ مثالیں سیٹ کی جا سکیں۔ مسٹر کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے۔ تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اسے کافی دیر سے فاتح رمزل کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔